کیا آپ برے صغیر کے سب سے زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ آدمی کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں بارٹ لا کی ڈگری حاصل کرنے والا وہ نوجوان کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے بین الاقوامی سطح پر بہت پذیرائی حاصل کی اور ایک مثال رقم کر دیا؟ آپ کو معلوم ہے بچپن میں شرارتیں کرنے والے اور ذہین لڑکے کے بارے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر دنیا سے ٹکر لینے والا وہ شخص کون تھا؟ بہت سی بین الاقوامی یونیورسٹیز میں ایک شخص کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ معلومات رکھتے ہیں؟ ایک شخص تھا جو بستر مرگ پر بھی ویل ڈریس رہنا چاہتا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کا آغاز ایک دلچسپ واقعے سے کرتے ہیں۔ لندن کی ایک مشہور یونیورسٹی میں برے صغیر پاک و ہند کا ایک نوجوان لڑکا تعلیم حاصل کر رہا تھا، جس سے اسی یونیورسٹی کا ایک انگریز پروفیسر پیٹر شدید نفرت کرتا تھا۔ پروفیسر پیٹر ایک دن لنچ کر رہے تھے کہ نوجوان لڑکا اپنی ٹرے اٹھائے انہی کی ٹیبل پر آ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے شدید نفرت بھرے انداز میں کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر اس نوجوان لڑکے نے نہایت ذہانت سے مطمئن لہجے سے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I could fly to another table، یعنی میں کسی اور ٹیبل پر اڑان بھر لیتا ہوں۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا کون تھا؟ پروفیسر پیٹر نے اس بات کو دل میں رکھا اور اس لڑکے سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگلے دن پروفیسر نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اگر تمہیں رستے میں جاتے ہوئے 2 بیگ ملے اور ایک بیگ جو کہ دولت سے بھرا ہو اور دوسرا دانائی سے بھرا ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھانا پسند کرو گے؟ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں دولت والا بیگ اٹھانا پسند کروں گا، جس پر پروفیسر پیٹر نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والا بیگ اٹھانا پسند کرتا۔ تو وہاں اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا کہ ظاہری بات ہے آپ وہی چیز اٹھائیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا کون تھا؟ وہ نوجوان لڑکا محمد علی جناح تھا۔ جی ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح، ایک ایسا مثالی لیڈر جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ دسمبر 1876 کو کراچی میں وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کا شمار بچپن ہی سے ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز بمبئی میں گوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی اور 16 برس کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ برطانیہ جانے سے پہلے محمد علی جناح نے اپنی فرسٹ کزن ایمی بائی سے شادی کی۔ یہ شادی انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر کی، مگر یہ شادی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی بائی کا انتقال ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1895 میں لندن سے بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور اس وقت آپ کی عمر صرف 19 برس تھی۔ آپ لا کی ڈگری حاصل کرنے والے برے صغیر پاک و ہند میں سب سے کم عمر طالب علم ثابت ہوئے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی بڑھنے لگی اور اس کی سب سے بڑی وجہ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے برے صغیر میں انگریزوں کی بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی اور 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد میں انگریزوں اور ہندوؤں کے ذاتی مفادات سے بھرپور کانگریس جماعت کو خیر آباد کہہ دیا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ آل انڈیا مسلم لیگ بھی آپ کے ترجیحی ایجنڈا کے منافی ثابت ہوئے۔
اور آپ برِ صغیر پاک و ہند کو خیر آباد کہہ کے دوبارہ برطانیہ روانہ ہو گئے۔ 1930 کے خطبہ اعلیٰ آباد کے بعد علامہ اقبال اور دیگر اکابرین نے آپ کی کمی شدت سے محسوس اور آپ کو برِ صغیر پاک و ہند میں واپس لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں آپ 1934 میں برِ صغیر پاک و ہند میں واپس تشریف لے آئے اور 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ 1946 کے عام انتخابات کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کو بہت سی نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد ہندو اکثریت مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، مگر پھر بے شمار قربانیوں اور بہت زیادہ کوششوں کے نتیجے میں بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ان ساری کامیابیوں کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کو جاتا ہے۔ قائد اعظم فرمایا، دنیا کی آتی کوئی طاقت نہیں جو بڑھتی طاقت چمچاتا ہے۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ پوری دنیا محمد علی جناح کی موطرف تھی۔ 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا 10 رکنی وفد ہندوستان آیا، جس کے چیئرمین رابرٹ رچرڈ تھے۔ سورن سنگھ ان میں سے ایک رکن تھا جس نے واپس جا کے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا مائی امپریشن آف انڈیا 10 جنوری 1946۔ وہ لکھتے ہیں، مسٹر جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیپرڈ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مسٹر جناح اسلام کی ایک تلوار ہے، البتہ جس نیام میں وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے۔ وہ ظاہری طور پر مولوی نہیں تھے، داڑھی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی مذہبی رنگ موجود تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے کوئی لبادہ نہیں اوڑھ رکھا تھا۔ ان کی زندگی مصنوعیت پر مبنی نہیں تھی، وہ بحیثیت مسلمان کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط انسان تھے۔ ایک امریکن آتھر پروفیسر اسٹینلے والپرٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کے رکھتے تھے، اور ایسے لوگ تو اور بھی بہت کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کئی ایک ہزاروں میں ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ اور محمد علی جناح میں یہ تینوں خوبیاں موجود تھیں اور انہوں نے اپنی حیات میں یہ تینوں کارنامے کر دکھائے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، تقدیر کی اذا ہے محمد علی جناح۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچ جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان، احسان ہے تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ یہاں پر ان کی ذہانت اور فراست کا ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں۔ آپ بمبئی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک صحافی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ہندو صحافی نے سوال کیا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو ایک تھے، بعد میں عرب کے کچھ لوگ آئے اور ہمارے آباء و اجداد کو
اسلام کے نظریے پر لے آئے، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو ایک ہی ہیں۔ آپ ہمارا خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ قائد اعظم اس کے سوال پر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی منگوا دیجیے۔ جب پانی آیا تو گلاس سے 2 گھونٹ پانی پی کے رکھ دیا اور صحافی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم غصے میں ہو، یہ لو تھوڑا پانی پیو اور آرام کرو۔ وہ کہنے لگا مسلح کا جھوٹا پانی نہیں پیوں گا۔ قائد اعظم نے جواب کی بجائے جلسے میں سے ایک شخص کو بلایا جس نے ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی اور وہ ترک سے تھا۔ اسے پانی پینے کو کہا اور وہ سارا پانی پی گیا۔ محمد علی جناح نے صحافی سے کہا تو آباء و اجداد کی بات کرتا ہے، میں اگر تیرے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں تو اچھی زندگی تک نہ گزار سکوں گا، جبکہ اس ترکی کے ساتھ میری زندگی بہتر گزرے گی۔ آپ نے فرمایا میرا اس سے خاندانی یا آباء و اجداد کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ صرف مذہب اسلام کا تعلق ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد پر میرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن تم میرے ہم وطن ہو، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ یوں فہم و فراست سے اسے لاجواب کر دیا۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جنا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ ویورز، یہ تھی قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی داستان۔ اب ہم آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات کا بتاتے ہیں جن کا یا تو آپ نے بہت کم یا پہلے نہیں سن رکھا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسری شادی ایک فارسی خاتون رتن بائی سے کی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور پھر ان کو مریم جناح کے نام سے جانا جانے لگا۔ مریم جناح سے قائد اعظم کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بینا تھا۔ قائد اعظم لباس کے حوالے سے باوقار اور بہت شوقین شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوٹ چاہتے ہوئے ایک ٹائی کو دوسری دفعہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ قائد اعظم کھیلوں میں نہ صرف گولف اور سنوکر کے شوقین تھے بلکہ بہت اچھے پلیئر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانوں کے بھی بے حد شوقین تھے، لیکن مقدار میں بہت کم کھانا پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈریس اپ کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر مرگ پر بھی ویل ڈریس ہی رہنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا چھوڑ غیروں کے ہاتھوں پہ پچھائی، دین محمد کا سپاہی اور نعرے تکبیر سے بھی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ میو ہاسپٹل کے ٹی بی کے مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، قائد اعظم بیمار تھے اور ٹی بی 3rd سٹیج پر پہنچی ہوئی تھی۔ قائد اعظم بستر مرگ پر پڑے تھے اور میرے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی جب میں لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے پہنچا، باوجود اس کے کہ وہ بانی پاکستان تھے۔ ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کمبل سے باہر نکال کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کو سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض موت میں مبتلا اس عظیم انسان کی یہ اخلاق، عاجزی اور انکساری کی اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے پر وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کر کے لیٹنا پڑا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ہم خوف زدہ تھے
کہ قائد اعظم کے تھوک اور خون کے طبی تشخیص کے نتائج ان تک کیسے پہنچائے جائیں، مگر از خود انہوں نے ہماری پریشانی محسوس کر لی اور کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کر بیان کریں۔ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کر سکتا ہوں۔ گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے تو بہرحال آنا ہے۔ البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم انسان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت سے کم نہ تھا۔ قائد اعظم عام طور پر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہیں تھے جن معنوں میں ہم مذہبی رہنماؤں کا ذکر کرتے ہیں، مگر مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس کچھ وقت کے لیے بیٹھے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ بات چیت کرنے سے منع کر رکھا تھا تو الفاظ ان کے لبوں پر آ کر رک جاتے تھے، لہٰذا اسی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے اجازت دی کہ وہ کچھ بولے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا کرے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے پہاڑوں، اس کے ریگستانوں، اس کے میدانوں میں نباتات اور معدنیات بھرپور ہیں۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، اچھے اعمال، دیانتداری اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں، اخلاقی برائیوں، منافقت، خود پرستی اور زرپسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری کے یہ اقتباس 11 ستمبر 1988 کو شائع ہوا تھا۔ تاریخ کے اوراق اسے یاد رکھیں گے، اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بھلا دے۔ یہ تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم باتیں اور ان کی عظیم سوچ۔ سورج روز صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو سورج کی طرح طلوع تو ہوتی ہیں لیکن قیامت تک تابناک رہتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہے جن کی خدمات کی وجہ سے ان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔